جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود معزز مہمان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز سامعین و حاضرین، سب سے پہلے میں مسعود صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو وقت کا پابند نہیں بنایا۔ دراصل یہ اتنا وسیع اور عمیق موضوع ہے، اس میں وسعت بھی ہے، گہرائی بھی ہے اور دقیق بھی ہے، اس لیے وقت کے بندھن میں بندھا بھی نہیں جا سکتا۔ 2-4 گھنٹے کے سیمینار سے اس موضوع کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال تھوڑی بہت کاوش کی ہے، اور میرا جو گفتگو کا جو مرکزی محور ہوگا وہ نہج البلاغہ کے کچھ مکتوبات ہیں، کچھ عہد نامہ ہے اور کچھ کلمات قصار ہیں، اسی سے میں گفتگو کروں گا۔ معزز حاضرین، انسان ہدایت کا محتاج ہے کیونکہ وہ علم میں ناقص ہے، اور ایک محتاج کبھی دوسرے محتاج کی ہدایت نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے ہم ہیں ویسے دوسرے بھی ہیں۔ اس لیے ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ڈیوائن مینڈیٹ ہو، عقلی طور پر۔ اسی بات کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ اللہ نے خود ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، اور اسی ہدایت کے سلسلے کی کڑی میں دنیا میں تمام انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء اور اماموں کو اللہ نے بھیجا۔ اسی کڑی میں حضرت علیہ السلام بھی ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ ہم کو ان کے نظریات اور پالیسیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ کوئی بھی فلاسفر یا حکیم یا اس طرح کی کوئی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے علم کا یا اس کے نظریات کا منبع کیا ہے، کہاں سے وہ انفلوئنس ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ العلی مع الحق والحق مع علی، یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث اس سے ملتی جلتی ہے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن کا اصول سمجھنا پڑے گا کہ جب علی قرآن کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے حضرت علیہ السلام کے جو بھی پالیسیز اور نظریات ہیں وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، ورنہ قرآن سے ساتھ چھوٹ جائے گا۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا کیا بیسس ہے۔ جو بھی معاشی اور معاشرتی نظام قرآن نے دیا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی بیس ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا ہے کہ قرآن کا جب مطالعہ کریں آپ تو خود انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا مقصد بھی قرآن نے نظام عدل کا قیام کرنا طے کیا ہے۔ جگہ جگہ یہ بھی کہا ہے کہ عدل سے کام لو، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمن تمہیں عدل کے راستے سے ہٹا دے۔ یعنی جب عدل کے قیام کی بات ہو تو اپنے اور غیر کو بھی نہیں دیکھنا ہے، اگر کوئی دشمن بھی آپ کا ہے تو اس کے ساتھ بھی عدل کا برتاؤ کرنا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام کے جو بھی نظریات و پالیسیز تھی جس کا انہوں نے زندگی بھر دفاع کیا اور جس کو رائج کیا، اس سب کا محور عدل ہے۔ اب ہم اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سمپوزیم کا جو ٹاپک ہے اس کے مطابق مجھے کچھ نکات کے اوپر بات کرنی ہے کہ کون سی پالیسیز اور کون سے نظریات تھے جو سماجی انصاف کی طرف لے کر گئے اس زمانے کی سوسائٹی کو، اور جو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا پہلے تھے۔ تو سب سے پہلے میں نہج البلاغہ کے کلمہ قصار نمبر 437 کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی، عدل بہتر ہے کہ جود و بخشش؟ جود و بخشش کا مطلب جنروسٹی۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ نہ صرف سوال کا جواب تھا بلکہ اس کی علت بھی بیان کی کہ جو جواب میں دے رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے۔
اور اسی سے عدل کے سلسلے میں آپ کی رائے کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں جواب دیا کہ عدل بہتر ہے کیونکہ عدل تمام امور کو ان کے موقع اور محل پر رکھتا ہے۔ یہ ایک طرح سے عدل کی ڈیفینیشن بھی یہاں سے نکلتی ہے۔ عدل کی ڈیفینیشن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ایک سینٹنس میں دیجئے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناممکن امر ہوگا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ایک جملے میں جسٹس کی ایسی ڈیفینیشن دی کہ جو ہر شے کے اوپر محیط ہے۔ آپ نے فرمایا وضع الشیء علی محلہ، یعنی کسی شے کا اس کے محل پر پایا جانا عدل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسی سلسلے میں اس کو علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عدل ان کو موقع اور محل پر رکھتا ہے اور سخاوت ان کو ان کی حدود سے باہر کر دیتی ہے۔ یعنی سخاوت، جب ہم کسی کے لیے جنرس ہوتے ہیں تو اپنی ملکیت کی چیز کو کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، یعنی حق ہمارا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ایثار و قربانی کے جذبے کے تحت کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، یعنی اس کا اس کے اوپر حق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو سخاوت ہے وہ انڈیویجولسٹک اپروچ ہوتی ہے۔ اور عدل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عدل سب کی نگہداشت کرتا ہے، یعنی عدل عمومی ہوتا ہے، اور سخاوت جو ہے وہ خصوصی ہوتی ہے، جس کے ساتھ کی جائے اسی کی حد تک محدود رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا جواب ہے جو ایسے شخص کی ہی زبان سے ایسا جملہ نکل سکتا ہے کہ جو کوئی اجتماعی فلسفہ رکھتا ہو، جس کے اندر اجتماعیت ہو، کلیکٹیوزم ہو، وہی اس طرح کا جواب دے سکتا ہے۔ ورنہ عام طور سے سخاوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اخلاقی طور پر بہت اچھا فعل ہے، لیکن اگر اس کو سوشل اینگل سے دیکھا جائے، سوشل جسٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو عدل سے بہتر جود و سخا ہے۔ دوسرا بنیادی جو نقطہ ہے آپ کے پالیسیز کا، وہ مسعود بھائی بھی اس کے بارے میں کافی زور دیتے ہیں کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ۔ آج کے زمانے کا جو سب سے بڑا بحران ہے، سب سے بڑی کرائسس ہے، وہ دولت کا چند مخصوص ہاتھوں میں ارتکاز ہو جانا، کنسنٹریٹ ہو جانا، اور غریب جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب اور امیر کی کھائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علیہ السلام سے پہلے کا جو دور گزرا، اس میں اس زمانے کی جو اقتصادی پالیسیز تھی یا بیت المال سے جو ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا مال کا، وہ اس طرح سے ڈسکرمنیٹری تھا کہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس کے ہاتھ میں فراواں دولت ہاتھ میں آ گئی، اور ایک دوسرا طبقہ جو بھکمری کی حد تک پہنچ گیا۔ اس زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابہ میں سے ایک تھے، انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں جناب ابو ذر غفاری سے پہلے شاید ہی کسی نے کنسنٹریشن آف ویلتھ کے خلاف اتنی مضبوطی سے آواز اٹھائی ہو، اور جس کا خمیازہ بھی ان کو بعد میں بھگتنا پڑا کہ وہ کس طرح سے پہلے مدینے سے شام شہر بدر کر دیے گئے، پھر شام سے ربضہ کے ریگستان میں ان کو بھیج دیا گیا اور وہاں مظلومیت کے عالم میں اپنی جان گنوا دی۔ تو وہ جو پالیسیز تھی، جب آپ کو اس دور کے بعد جب خلافت آفر ہوئی، تو خلافت آفر ہوتے وقت آپ نے ایک جملہ کہا جو بہت ہی غور طلب ہے، کہ اس خلافت کے عہدے کو قبول کرنے کے لیے آپ نے دو وجہیں بیان کی۔ پہلا تو یہ کہا کہ جس طرح سے ابھی کسی نے کہا کہ گاندھی جی نے کہا اگر میرے پاس 72 ساتھی ہوتے تو میں انگریزوں سے ملک کو آزاد کر دیتا، تو اسی طرح سے آپ نے بھی کہا کہ چونکہ میرے پاس اتنے لوگ میرے مددگار کی حیثیت سے میرے گھر پر آ چکے ہیں، کیونکہ وہ جو واقعہ ہے بیعت کا حضرت علیہ السلام کی، وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے شہد کی مکھی جیسے گھیر لے کسی کو، اس طرح سے لوگ جوق در جوق آ رہے تھے۔ تو آپ نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ اگر لوگ ساتھ دینے والے نہ آتے، اور دوسری وجہ بیان کی کہ اگر اللہ کا عالموں سے وعدہ نہ ہوتا کہ وہ امیر کی یعنی عمرہ کی رؤسا کی دولت اکٹھا کرنے اور مظلوموں کی مظلومیت پر خاموش نہ رہیں گے تو میں یہ عہدہ کبھی قبول نہ کرتا، اور جس طرح سے پہلے خاموش بیٹھا تھا اسی طرح سے خاموش بیٹھا رہتا۔ تو اس سلسلے میں آپ نے پوری اپنے دور حکومت میں بہت ہی سختی کے ساتھ عمل کیا کہ کسی بھی طرح سے کوئی نابرابری سماج میں نہ ہونے پائے،
اور آپ نے جو بیت المال کی تقسیم کا جو سسٹم پیدا کیا اس میں کسی بھی طرح کا ڈسکرمنیشن نہیں رکھا. یہ نہیں کہ صاحب قریشی غیر قریشی، عرب غیر عرب یا صحابی غیر صحابی، اس طرح کی ساری تقسیموں کو بین کر دیا. اور بیت المال کے سلسلے میں اتنا زیادہ حساسیت تھی آپ کے اندر کہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب دو لوگ، نام تو لینا نہیں ٹھیک ہے، کہ دو لوگ حضرت علیہ السلام سے ملنے کے لیے پہنچے اپنے کسی مقصد سے، تو اس وقت حضرت علیہ السلام بیت المال کا کچھ کام کر رہے تھے اور بیت المال کی شمع روشن تھی. جب آپ کام کر چکے تو اس شمع کو بجھا دیا اور اس کے بعد اپنے ذاتی ملکیت کی شمع کو روشن کیا اور پھر کہا اب بتاؤ کیا بات ہے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ یا علی آپ نے یہ کیوں کیا، تو کہا کہ چونکہ یہ شمع بیت المال کے پیسے سے جل رہی تھی اور آپ لوگ آئے ہیں مجھ سے ذاتی بات کرنے کے لیے، اس لیے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ بیت المال کی شمع سے ذاتی کام کیا جائے. اسی طرح سے خود اپنے سگے بھائی کو، حضرت عقیل ابن ابو طالب، جب وہ آئے کہ بیت المال سے مجھ کو کچھ اضافی رقم دے دی جائے کیونکہ میرے گھر میں بڑی تنگی ہے اور بچے جو ہیں فاقوں کی نوبت آ رہی ہے، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جلتی ہوئی راڈ کو ان کے نزدیک لے جا کے کہا کہ دیکھو تم اس کی گرمی کیا برداشت کر سکتے ہو؟ جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو آپ نے کہا جب تم اس دنیاوی آگ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو کیسے امید کر سکتے ہو کہ میں جہنم کی آگ کو اگنور کر دوں؟ تو یہ طرز عمل رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے سوسائٹی میں ایکوٹی رہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ سپریس رہے. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ میں ان مالوں کو ضبط کر لوں گا جو عورتوں کی نکاح کے مہر میں دیا گیا ہے اور جو کنیزوں کی خریداری میں صرف کیا گیا ہے، میں ان مال کو بھی ریکور کر لوں گا. اس حد تک آپ نے شدت اختیار کی عدل کے معاملے میں اور بیت المال کے معاملے میں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ شاید یہ جارج جارڈیک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دی وائس آف ہیومن جسٹس میں کہ وقتل فی محرابہ لشدت عدلہ، یعنی آپ کو محراب یعنی مسجد میں اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ آپ عدل میں بہت زیادہ شدید تھے. تو یہ تو ایک دوسرا پالیسی کا نقطہ تھا. تیسرا ایک بہت اہم نقطہ ہے جو حضرت مالک اشتر کو جو مصر کا گورنر بناتے وقت آپ نے ایک ریٹن ڈاکومنٹ کے طور پر، جو نہج البلاغہ کا شاید طویل ترین ڈاکومنٹ ہے، اس میں آپ نے تحریر فرمایا. اس عہد نامے کو آپ کو میں بتا دوں کہ 2002 کی UN کی عرب ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں جب کوفی عنان اس کے سیکرٹری جنرل تھے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ نہج البلاغہ کا جو لیٹرز والا سیکشن ہے وہ لیٹر نمبر 53 ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں کیونکہ وہ ایک ایسا ریٹن ڈاکومنٹ ہے کہ جو گورننس کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو اس نے ٹچ نہ کیا ہو. اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ اس انداز میں اس کو تحریر کیا گیا ہے، لگتا ہے جیسے آج کے لیے لکھا گیا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا. اس میں آپ نے فرمایا، ایک چیز کہی جاتی ہے کہ سوشل سیکیورٹی ایک ماڈرن کنسیپٹ ہے کہ کس طرح سے جب کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی اپاہج ہو جائے، کوئی بوڑھا ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی مسکین ہو جائے، تو اسٹیٹ کو کس طرح سے انہیں سوشل سیکیورٹی مہیا کرانا چاہیے. میں نے انٹرنیٹ کے اوپر بھی جا کے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ اولڈ ایج پینشن اور یہ جو ہینڈی کیپ پینشن ہے یہ کہاں سے شروعات ہوئی. تو مجھ کو کوئی بہت دور کا زمانہ نہیں دکھلائی دیا کہ یہ اسکیمیں کب سے لاگو ہوئیں، لیکن میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ نے عہد نامہ مالک اشتر میں کیا حکم دیا مالک اشتر کو کہ پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا خوف کرنا پسماندہ اور افتاد طبقے کے ساتھ، یعنی جو چھوڑ دیے گئے ہیں، جن کو آج کی تاریخ میں دلت کہا جاتا ہے، جو چھوڑ دیے گئے ہیں، جو کمزور طبقے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ مسکینوں، محتاجوں، فقیروں اور معذوروں کا طبقہ ہے، یعنی جو ہینڈی کیپڈ ہیں. ان میں تو کچھ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ صورت سوال ہوتے ہیں، یعنی مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کی صورت دیکھ کر آپ کو لگے کہ یہ ضرورت مند ہیں. اللہ کی خاطر ان بے کسوں کے بارے میں ان کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اس نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے. ان کے لیے ایک حصہ بیت المال سے معین کرنا، یعنی یہاں پر دیکھیے پبلک ٹریزری سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک حصہ معین کر دیجئے. اس میں کوئی مطلب کسی کی جیب کے اوپر بٹن نہیں ڈالا گیا ہے،
بلکہ بیت المال سے ان کے لیے ایک حصہ معین کیا گیا اس کے. اچھا خود پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھلایا. ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں چونکہ وقت مجھے زیادہ دیا گیا ہے اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیہ السلام اکثر کوفے کی بازاروں میں جا کے وہاں حال چال لیتے رہتے تھے. تو ایک بار ایسے ہی کوفے کی بازار کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو ایک عیسائی مذہب کا ایک بوڑھا شخص جس کی آنکھ کی روشنی بھی ختم ہو گئی تھی وہ کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. تو آپ نے جستجو کی کہ یہ کون شخص ہے, یہ کیوں اس حالت میں ہے. تو کسی نے بتایا کہ ویئر اباؤٹس بتائے اور یہ بتایا کہ جب یہ جوان تھا تو فعال تھا, ایکٹیو تھا, محنت مزدوری کر کے اپنا کام چلاتا تھا, لیکن اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, اس کی آنکھ کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے, تو اب یہ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے ورنہ یہ بھوکوں مر جائے گا. تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی کو اولڈ ایج پینشن دینے کے لیے پریکٹیکلی یہ حکم صادر کیا گیا. یہ اس چیز کو یہ نوٹ وردی چیز ہے. اس کے آگے آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو یتیموں اور سال خوردہ بوڑھوں کا خیال رکھنا کہ جو نہ کوئی سہارا رکھتے ہیں اور نہ سوال کے لیے اٹھتے ہیں, اور یہی کام جو حکام کے لیے گراں گزرتا ہے. مطلب حکام کے اوپر ہی بہت آسان نہیں ہے. اکثر لوگ جتنی ویلفیئر اسکیمز ہوتی ہیں آواز اٹھانے والے کافی کرتے ہیں کہ صاحب یہ پیسہ برباد ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے جو منریگا کے بارے میں اگر آپ لوگ کچھ جانتے ہوں گے, جو مہاتما گاندھی جو ان امپلائمنٹ کے لیے جو اسکیم چلتی ہے, جی گارنٹی اسکیم, اس کے بارے میں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں کہ صاحب یہ پیسہ برباد ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے فرائض کی انجام دہی میں یہ اسکیم چلائی گئی ہے. آپ اس کو ہمیشہ ایسٹس کریشن سے نہیں جوڑ سکتے. تو اسٹیٹ کی ایک بڑی ہی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے جو بے روزگار ہیں, جو غریب ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو محتاج ہیں, مسکین ہیں یا اپاہج ہیں, ان سب کی خبرگیری کرنا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. اور یہ کنسپٹ آج ہم کو لگ رہا ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ کا کنسپٹ ہے, لیکن یہ پورا کا پورا اصول حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے دیا. دوسرا ایک اور چیز نوٹ وردی ہے حضرت علیہ السلام کی جو نظریات میں, کہ آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جس میں غیر جانبداری نہ رہے اور اجتماعیت حاوی رہے. آپ نے جب ابن ملجم ملعون کی تلوار سے جب آپ زخمی ہوئے, اس وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو آپ الوف ہیں, غیر جانبدار ہیں, صاحب مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں اپنے کام سے کام رکھوں گا, جو ہوتا رہے سوسائٹی میں ہوتا رہے. یہ کنسپٹ ان اسلامک بھی ہے اور حضرت علیہ السلام کے جو نظریات ہیں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ کبھی لا تعلقی سماج میں نہیں آنا چاہیے. آگے اس کا نتیجہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ہم لا تعلق ہو جائیں گے اس کا نتیجہ کیا آئے گا. آپ نے آگے کہا کہ اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا, یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا, اعانت کا مطلب ہیلپ کرنا, مدد کرنا, اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے بھی ہاتھ نہ اٹھانا, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے, پھر دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی. اگر ہم سوسائٹی میں الوف ہو کے رہیں, ہم کو اس سے مطلب نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, تو جان لیجئے کہ اگر ہم ظلم و جبر کے بارے میں ہم الوف رہیں گے, غیر جانبدار رہیں گے, تو اس کا نتیجہ یہ لازمی طور پر ہوگا کہ پھر برے لوگ حاوی ہو جائیں گے سوسائٹی پر. جیسے ہوتا نہیں کہ ایک کرسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ طے ہے کہ خالی نہیں رہے گی, تو اگر خالی نہیں رہے گی تو کوئی نہ کوئی بیٹھے گا اس پہ, تو اگر اچھا آدمی نہیں بیٹھے گا تو کون بیٹھے گا, سمپلی برا آدمی بیٹھ جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ برے آدمی کو اس کرسی پر قابض نہ ہونے دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں. ایک ابھی یہاں پر وہ سلائیڈز چل رہی تھیں کہ کس طرح سے
ٹیکس کلیکشن اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا آپ نے ہدایت دی؟ تو اسی عہد نامے میں آپ نے فرمایا کہ خراج یعنی ٹیکس کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی ایک مطلب ٹرم استعمال ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کا خیال رکھنا، کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور جو آباد کیے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی چاہتا ہے، اس کی حکومت تھوڑے دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ یہ دیکھیے ایک پروفیٹک ورڈز ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو ڈیموکریٹک سسٹم میں جلدی جلدی حکومتیں تبدیل ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ آج ایک صاحب آ گئے حکومت میں، کل دوسرے صاحب آ گئے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں اور یہ چاہیں کہ ہمارا خزانہ جو ہے ٹیکس کی وجہ سے بیت المال گورنمنٹ ٹریزری بھرتی رہے، ڈیولپمنٹ نہ ہونے پائے، یا ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ توجہ نہیں بلکہ نان ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، ایشوز کے اوپر بات نہ کی جائے، تو ایسی سرکاریں دیرپا نہیں ہوتی ہیں، بہت انسٹیبل ہوتی ہیں، اور یہ پریکٹیکلی میرے خیال سے آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ آخر میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے جو نظریات اور پالیسیز ہیں ان کی ریلیونس کیا ہے آج کے زمانے میں؟ تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں اس میں کہیں کوئی ایسی بات لگتی ہے کہ جو آج کے زمانے میں ریلیونٹ نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس چیز کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں ہم سماجی عدالت کی بات کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سماجی عدالت صرف ایک نعرہ ہی تو ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی سوشل جسٹس کی بات کی گئی ہے، سوشلزم کی بات کی گئی ہے، سوشلزم یا سوشل جسٹس ایکویلنٹ ٹرم ہے۔ نعرے بہت لگتے ہیں لیکن اصل میں زمین کے اوپر کوئی حقیقت اس کی ہوتی نہیں ہے۔ کوئی بھی نئی رولنگ پارٹی آتی ہے، وہ اپنے ایجنڈے کے حساب سے کام کرتی ہے۔ جو کامن ایجنڈا ہے سوشل جسٹس کا، وہ ایک طرح سے دیکھا جائے وہ ایک بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو جب جسٹس سماج میں نہیں ہے، جس طرح سے اگر کہا جائے کہ پانی کی ضرورت آپ کو ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ٹیبل پر جتنا کم پانی ہوگا اتنی پانی کی زیادہ ضرورت ہوگی نا۔ تو اگر عدل نہیں ہے سوسائٹی میں تو عدل کی آج زیادہ ضرورت ہے، آج اس کی ریلیونس زیادہ ہے۔ سماج میں ڈسٹیٹیوٹس یا غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آنکڑے تو بتاتے ہیں کہ صاحب بلو پاورٹی لائن لوگوں کی تعداد ہر سال گھٹتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک بڑا ہی یہاں اکنامسٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہی پتہ ہوگا کہ پاورٹی لائن کس طرح سے معین کی جاتی ہے، اس کے اوپر بحث نہیں کرنی مجھے۔ لیکن کل ملا کے میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں، فوکس میرا یہ ہے کہ جو چیز جتنا زیادہ فقدان جس چیز کا ہوتا ہے اس کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں الٹیمیٹلی یہ کہوں گا کہ حضرت علیہ السلام کی جو بھی پالیسیز اور نظریات ہیں ان کی پہلے سے زیادہ آج ضرورت ہے، اور اس سمپوزیم کے ذریعے ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان کی پالیسیز اور ان کے نظریات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔